تھا کہ 1198 میں ایک چھوٹے سے ترک قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جبر و استبداد، غلامی و لاچاری، مقہوری و بے بسی میں مبتلا انسانوں کے لیے سورہ اسرافیل علیہ السلام کا کام کر دے گا۔ ریت کے ذروں کی طرح بکھری ہوئی امت یکجان ہو کر اپنی وحدت اور مرکزیت کی طرف لوٹ آئے گی اور ایک ایسی مسلم ریاست کی بنیاد ڈالے گی جس کے سایہ رحمت میں 600 سال تک مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کریں گے، اور عالم کفر کے قلب پر اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی دھاک کچھ اس طرح بیٹھ جائے گی کہ وہ صدیوں تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ مسلم دنیا کے لیے روشنیوں کی امید بن کر طلوع ہونے والے اس آفتاب کا نام تاریخ میں ارطغرل غازی کے نام سے محفوظ ہے۔ عالم اسلام کے اس شیر دل مجاہد اور عظیم غازی نے اپنی زندگی کے 90 سالوں میں سے تقریباً 70 سے 75 سال اعلیٰ کلمت اللہ اور 400 عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے علم جہاد بلند کیے رکھا، اور اس راستے میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں اور باطل قوتوں کو اپنی تلوار کی نوک پہ رکھتے ہوئے نشان عبرت بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے ایک طرف اپنی تلوار کی طاقت اور خدا داد ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے عہد شکن صلیبیوں اور درندہ صفت منگولوں کو ہر میدان میں ناکوں چنے چبوائے، تو دوسری طرف سلجوق سلطنت کے اندر موجود بڑے بڑے غداروں کا پردہ چاک کر کے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اسلام اور اسلامی ریاست کے ساتھ وفاداری کا عہد تادام زیست نبھاتے رہے۔ ترکوں کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے ان کے 12 قبیلے ہوئے۔ مارون نہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کہتے ہیں، اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر اور شمال میں سیبریا کے میدانی علاقوں سے اور جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا تھا، اوغوز خان کا وطن تھا۔ اس علاقے میں اوغوز خاندان کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے جو ترک یا اتراک کہلاتے تھے۔ 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں ان قبائل نے چنگیزی لشکر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ایشیائے کوچک کی راہ لی اور سلجوق سلطنت میں جا ملے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین تھے۔ ان ہی ترک قبائل میں سے جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے۔ ارطغرل غازی کا باپ سلیمان شاہ تھا اور قبیلے کا نام